بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے۔ تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، لفظی ترجمہ پھر مفہومی ترجمہ۔ یا بنی اسرائیل، یا مانا اے بنی مانا بیٹے، اسرائیل مانا یعقوب، اے یعقوب کے بیٹو، اذکرو یاد کرو نعمتی میری اس نعمت کو، ملا کے پڑھیں گے تو نعمتی یلتی کہ حالت نسبی ہے تو اذکر کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس پر فتح ظاہر ہو جائے گا، ویسے بھی ملانے کی حاجت ہے ہمیں۔ نعمتی میری اس نعمت کو یاد کرو، التی جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، جو میں نے تم پر نعمت فرمائی اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اس کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وَأَوْفُوا پورا کرو، اوفا یوفی افا باب فعل سے اس کا معنی فعل امر ہے، معنی وعدہ پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی یہ اوفو فعل امر کا جواب ہے، واحد متکلم کا صیغہ یا آخر سے گر گئے۔ اوفی بعہدکم میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ایایا خاص یہ مفعول بھی مقدم ہے، فرحبو فعل امر کا نون وقایا ہے اور اس کے بعد یا محذوف ہے، وہ نون وقایا پر کسرہ اس یا محذوفہ کی دلیل ہے، چونکہ فرحبو فعل امر ہے، فعل امر کے آخر میں نون عربی جمع کا نون نہیں آتا، تو اس لیے آخر میں جو نون پہ زیر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد یا محذوف ہے، اس قرینہ کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آگے یا فتقونی بھی ایسے ہی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ آمنو ایمان لاؤ فعل امر ہے، اگر اس کو زبر پڑھیں گے آمنو فعل ماضی ہو جائے گا۔ آمنو ایمان لاؤ بما جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے، ویریفائی کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، لما اس کے لیے جو معکم تمہارے ساتھ ہے اے کتابیو۔ ولا تکونوا اور ہرگز نہ ہو جاؤ فعل نہیں ہے، تکون تکونا تکونو۔ اول کافر بھی اس کے پہلے کافر، اول کافر بھی اس کے پہلے انکار کرنے والے، اس کتاب کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ کافر بھی کافر بنا انکار کرنے والے، بھی کا مرجع یہ کتاب ہے قرآن، کیونکہ اہل کتاب میں سب سے پہلے قریب تر جو مخاطب ہیں وہ یہود ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، تو باقی جو اہل کتاب ان سے اتنی انٹریکشن پہلے نہیں ہوئی، یہ سب سے پہلے مخاطبین ہیں، اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ ولا تشتروا اور نہ خریدو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمنا قلیلا تھوڑے داموں، میری آیتوں کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل اور لا تلبسوا نہ ملاؤ حق بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم حق چھپاتے ہو، وانتم تعلمون وہ حالیہ ہے حالانکہ تم جانتے ہو۔ کتم کتمان اس سے واحد وتکتموا الحق یہ اصل میں ولا تلبسوا الحق اس میں اصل میں ولا تلبسوا یہ فعل نہیں ہے، اور اس کا عمل ہی ہے وتکتموا الحق،
کہ ایک حق و باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ طور پر حق نہ چھپاؤ. اس وجہ سے پہلے نہیں ہونے کی وجہ سے آخر سے نون گر گیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ واو حالیہ ہے، واو اور انتم دونوں ضمیر یہ رابطہ واسطہ بن رہی ہیں حال کو بیان کرنے کے لیے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ در حال کہ تم جانتے ہو. جب حال جملہ ہو تو اس میں واسطہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، واو کا بھی ہو سکتا ہے، ضمیر کا، دونوں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. اقام یقیم اقامت سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ اقیموا نماز قائم کرو، الصلاۃ مفعول به نماز کو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. آتا یوتی ایتا باب افعال سے فعل امر کا صیغہ ہے. آتوا الزکاۃ زکات مفعول به اس وجہ سے اس میں نصب آیا. اور زکات ادا کرو. ورکعوا رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ورکعوا رکع یرکعوا اور ارکعوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر ہے. مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. راکعین صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے اور یہ اسی رکع یرکعوا سے ہی ہے. صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب رکع یرکعوا فتح یفتح، اور یہ جمع مذکر اس میں فاعل کا صیغہ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تأمرون الناس کیا پھر یہ استفہامی حمزہ. تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، امر یامر سے حکم دینا. تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو. ناسا اس وجہ سے منصوب ہے کہ یہ تامرون میں واو ضمیر کا مفعول بھی. بالبر نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو. نفس کی جمع انفس، کم ضمیر اس کا مضاف ہے. نسی انسا سے، نسی انسو نسیان سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ سمجھتے تنسیون، یا پر دمہ ثقیل اس کو گرایا اجتماع ساکنہ سے یا گر گئی تو تنسون ہو گیا. تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب واو حالیہ ہے وہی پہ وانتم تعلمون والا قاعدہ یہ لگتا ہے. حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب کو تلاوت کرتے ہو. تلا یتلو تلاوتن اس سے جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد نقص واوی اسباب تلا یتلو تلاوتن باب نصر یسرو. الکتاب مفعول به ہے. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو پھر بھی تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تورات پڑھتے ہو. افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں تمہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے. استعان استعانت باب فعال سے ہے، اس کا مصدر مجرد میں عون ہے، عین واو نون، اور اب جب اب استفعال میں لے کے گئے وہی واو یا سے بدل جاتی ہے استعان یستعینوا میں. اور واستعینوا استعینوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب استفعال. اور اس کا معنی ہوتا ہے مدد چاہنا، اون چاہنا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ مدد چاہو نماز اور صبر اور نماز سے. وانھا اور بے شک یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع وہ مضمون جملہ ہے، یعنی یہ مدد چاہنا نماز اور صبر سے. لکبیرۃ ضرور بہت بڑا لام تاکید ہے، خبر پر داخل ہے. الا علی الخاشعین مگر اس پر جو خشوع کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں. یہ خشع و یخشع سے جمع مذکر اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والے. یہ ڈرنے والے جو اللہ کی طرف سے ڈرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، دل کے دل جھکنے والے ان کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. الذین وہ جھکنے والے کون؟ الذی کی جمع الذین اس میں موصول. وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، یہاں ظن یظن ظن یقین کے معنی میں، وہ جو یقین رکھتے ہیں انہم کے بے شک وہ ملاقو. یہ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے، ملاقا یلاقی ملاقاتن مفعلہ، اور یہ اصل میں نون گس کا گر گیا اضافت کی وجہ سے اصل ملاقیون تھا. اور یہ بھی وہی تعبیر ہے، اس میں اس کی یا کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کو حذف کر دیتے ہیں. ملاقو ربہم وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون اور انہم بے شک وہ لوٹنے والے ہیں الیہ اس کی طرف. الیہ اس کی طرف راجعون رجع یرجع رجوع سے اس میں جگہ مذکر اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب رجع یرجع یعنی فتح یفتح. یہ اس کا لغوی اور تھوڑا سا صرفی میں نے بات کی. اب ہم اس کے مفہوم پہ آتے ہیں. دیکھیے یا بنی اسرائیل، اللہ نے یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، ان کی مختلف خامیوں کو، مختلف ان کی گناہوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، جو انہوں نے بد عہدیہ کی ان کا تذکرہ کیا ہے. پہلے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور قرآن پاک میں چوتھے پارے میں آپ کے اس نام سے اللہ نے اس کو آپ کو ذکر بھی فرمایا ہے. اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر جو اللہ نے نعمتیں کی. فرعون سے تمہیں نجات دی، تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، تمہارے لیے بادل سایہ کرتے تھے، تمہیں اور بہت ساری نعمتیں دی کہ تم میرا شکر ادا کرو.
اور تم وہ شکر نہیں ادا کرتے، تم میرے نبی کو ہی نہیں مان رہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، تم اب میرا وعدہ پورا کرو۔ اوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم، میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے وعدہ دیا تھا تم کہ میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے تورات کے اندر، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ کیوں وعدہ پورا نہیں کرتے؟ کسی اور کے ڈر سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی سرداریوں کی لالچ کی وجہ سے کیوں چھوڑتے؟ مجھ سے ڈرو، میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن جو تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس تورات جو ہے اس کی توحید اور باقی نبوت کے معاملات میں وہ بالکل موافق ہے، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایک کتاب پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور اس کی اور کتابیں پہلے نازل ہوئی تھی، تورات و انجیل زبور، ان اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے صحیفے، لہذا اس قرآن پاک تو ان کی مصدق کتاب ہے، ویریفائی کرنے والی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے پہلے کافر مت بن جاؤ، تم سب سے پہلے قریب ترین مخاطبین ہو، تم انکار کرو گے، پچھلے بھی انکار کریں گے، ان کا گناہ تم پر آئے گا، تمہاری وجہ سے جو انکار کرے گا۔ اور میری آیتوں کو نہ تبدیل کرو ثمنا قلیلا، تھوڑے داموں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑا دنیا کا عوض لیتے ہو، میرے حبیب کی نعت کو تبدیل کرتے ہو، آپ کی صفات کو تبدیل کرتے ہو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اور سے ڈرنے کا تمہیں کیا فائدہ؟ تھوڑے وقت کے لیے فائدے اٹھا لو گے، بعد میں کیا میرے پاس ہی آنا ہے تم نے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق و باطل میں آپس میں مکس نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، میرے حبیب کی نعت کو، میرے حبیب کی منقبتوں کو، جو نشانیاں لکھی نہ چھپاؤ، لوگوں کو بتاؤ، خود بھی مان لو، لوگ بھی مان لائے، حالانکہ تم جانتے ہو وہ حق ہے، سچے ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو میرے حبیب کے ساتھ، اور صحابہ نماز پڑھ رہے ان کے پیچھے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز کی مشروعیت بھی یہاں ثابت ہوئی، اس کی افضلیت بھی ثابت ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے اصل میں واجب کی ترقی کا قول کیوں کیا جاتا ہے نماز کے لیے، حالانکہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین، دراصل اس کے اندر ایک قطعی ثبوت ہے، لیکن قطعی دلالہ جماعت موحودہ کے لیے جو ہماری جماعت اس کے لیے قطعی دلالہ نہیں ہے، اس کی دلالت اس پہ قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی میرے حبیب کے صحابہ میں شامل ہو جاؤ، اور وہ نماز پڑھتے تم بھی نماز پڑھو۔ ہاں جماعت سے نماز کا پہلو بھی اس سے نکلتا ہے، لہذا جماعت کا وجوب اس سے ثابت ہوتا ہے، قطعی ثبوت ہے لیکن جماعت پر ظنی الدلالہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، جب کوئی پوچھتا، اس سے پہلے بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف نہیں لائے تھے تو پوچھتا کہ ہم کیا اس نبی پر ایمان لائیں، ہم ثابت قدم رہے، تو وہ کہتے اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق، کہ تم دین محمدی پہ ثابت قدم رہو، یہ حق ہے۔ وہ قریب مسلمان رشتہ دار پوچھتے تو کہتے، اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو کہ ایمان لے آؤ میرے حبیب پر، اور لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، اس میں وعدہ وعید اس میں موجود ہے، اور اس میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، فلا افلا تعقلون، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ جو تم کر رہے ہو بڑا برا انجام اس کا۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے کہ بے شک یہ بڑا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے جو ڈرنے والے ہیں۔ صبر سے انسان ظاہر ہے کہ آنے والی جو مکروہ، صبر کسے کہتے ہیں؟ الحبس للنفس علی ما تکرہ، جو چیز انسان کو مکروہ ناپسندیدہ پہنچی ہے اس پر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ نماز سب کو پتہ ہے اس سے کیا عظیم الشان وہ چیز ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے انسان، روحانی طور پر ہیلنگ ہوتی ہے، وہ اس کا نفس پریشانی سے باہر آتا ہے، اس لیے نماز سے مدد چاہو۔ اور یہاں پر صبر اور مدد، نماز سے مدد چاہنے کا تذکرہ ہے۔ ایک تو میں نے عمومی اس کی بات کر دی کہ انسان مکروہ چیز کو اپنے آپ سے روکتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو روکنے کی، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، بے صبری کا شکار نہیں ہونے دیتا، اور نماز انسان کی ہیلنگ کرتی ہے، وہ اللہ سے اب ہم کلام ہو جاتا ہے اور اس کو ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایک اسپریچول ہیلنگ ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہود کو یہ خطاب کیا گیا، تو یہود کیونکہ ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے تھے کہ ان کا نفس ان کو اس پر ابھارتا تھا، حب ریاست ان کے دل میں تھی، وہ اپنی حکومت چاہتے تھے، اللہ نے صبر کا حکم دیا۔ اب یہ بھی کہا گیا صبر سے ہمارا روزہ ہے، کیونکہ وہ شہوت کو توڑتا ہے، اور نماز کا حکم دیا کیونکہ یہ خشوع کو پیدا کرتی ہے، تکبر کو نکالتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، تو لہذا اس سے کیا ہوگا، وہ ایمان کے قریب آئیں گے۔ وَإِنَّهَا، بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، بڑی ہے، بڑی ثقیل ہے، بھاری ہے، مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں، جو اللہ کی طاعت میں بھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، ان کے دل خشوع و خضوع کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں، وہ عبادت کرنے کو دل کرتا ہے ان کا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جو آسان ہو، جن پہ آسان ہو گئی، وہ بڑی آسانی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈرنے والے کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم،
وہ جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے، یا یظن یہ ایقان کے معنی میں، جن کو یقین ہے کہ اپنے رب سے ایک دن ملیں گے، قیامت قائم ہوگی، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف وہ پلٹیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔